اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر زیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ آج کی میری ویڈیو بیسیکلی دو جو سوال ہیں ان کے جواب کے بارے میں ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، کسی بھی آدمی کا نام خانہ کاشت میں کیسے آ جاتا ہے؟ جبکہ دوسرا سوال ہے کہ کیا جس بھی آدمی کا نام خانہ کاشت میں آتا ہے تو وہ مالک تصور ہوگا؟ پہلے آتے ہیں پہلے کویسچن کی طرف کہ کسی بھی آدمی کا نام خانہ کاشت میں کیسے آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی جوائنٹ پراپرٹی ہے جس میں بہت سارے کھاتہ شریک ہیں۔ اب وہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس پراپرٹی کو بغیر کسی کورٹ سے تقسیم کروائے، وہ کسی کورٹ میں جا کے اس کو تقسیم نہیں کرواتے۔ خانگی تقسیم کے نتیجے میں وہ اپنے اپنے حصے کی حد تک، مثال کے طور پر ایک آدمی کی 2 کنال ملکیتی زمین بنتی ہے تو وہ 2 کنال کسی ایک مخصوص حصے میں وہ اس کا قبضہ لے لیتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے آدمی کی اگر 3 کنال حصہ بنتا ہے تو وہ کسی ایک جگہ پر اس 3 کنال کا حصہ وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ تو اس کی پراپر کوئی تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ آپس میں ایک فیملی سیٹلمنٹ ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جتنے کھاتہ شریک ہیں تو وہ اپنے اپنے حصے پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ قابض ہو جاتے ہیں تو جب تک وہ کسی پراپر کورٹ آف جو کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہے اس سے اس کی تقسیم نہیں کروائیں گے، جب وہ آگے اس پراپرٹی کو سیل کریں گے، بیچیں گے، تو بے شک وہ اپنے جتنا ان کا حصہ ہے اسی کی حد تک بیچیں گے، اس سے زیادہ نہیں بیچ سکتے۔ قانونی طور پر اس سے زیادہ نہیں بیچ سکتے، فراڈولنٹلی تو اس سے زیادہ بیچی جا سکتی ہے۔ بے شک اپنے حصے سے زیادہ وہ اس کو قانونی طور پر بیچ نہیں سکتے، لیکن جب وہ اپنا حصہ بھی اگر بیچنا چاہیں، جب وہ پٹواری کے پاس جائیں گے، ڈیفینیٹلی بیچنے کے لیے انہیں فرد بے کی ضرورت پڑے گی۔ تو جب وہ پٹواری کے پاس جائیں گے تو پٹواری جب دیکھے گا کہ یہ پراپرٹی تو ابھی یہ سارے اس میں کھاتہ شریک ہیں اور کوئی بھی مالک کسی مخصوص حصے میں ابھی تک وہ جو گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے اس میں قابض نہیں ہے، چونکہ ابھی تک تو اس کی تقسیم ہی کوئی پراپر نہیں ہوئی، تو اب وہ جو پٹواری اس کو فرد جاری کرے گا، وہ فرد بے جو ہوگا وہ خانہ ملکیت سے نہیں جاری کرے گا بلکہ خانہ کاشت سے جاری کرے گا۔ خانہ کاشت سے جاری کیوں کرتا ہے کہ جتنے کھاتہ شریک ہوتے ہیں، مثال کے طور پر 20 کنال کی وہ پراپرٹی ہے جس میں وہ سارے کھاتہ شریک ہیں، 10 آدمی کھاتہ شریک ہیں، کسی کا 1 مرلہ ملکیت ہے، کسی کی 10 مرلے ہے، کسی کی کنال ہے، کسی کی 5 کنال ہے، وہ ڈیفرنٹ سائز کی جو ان کے پلاٹس ہیں ان کے وہ مالک ہیں، لیکن 1 مرلے والا بھی اس ٹوٹل جتنی پراپرٹی میں وہ کھاتہ شریک ہے اس سب کے 1 انچ کا مالک متصور ہوگا۔ اس لیے جب تک اس پراپرٹی کی پراپر جو کمپیٹنٹ جورسڈکشن جس کورٹ کی ہوگی وہاں سے اس کی تقسیم نہیں کروائیں گے تو وہ 1 مرلے والا بھی اس پوری پراپرٹی کا اس کا مالک قانون کی نظر میں وہ متصور ہوگا، تو لہٰذا پٹواری اس کو کسی ایک مخصوص حصے سے وہ جاری نہیں کر سکتا، فرد بے جو ہے، تو پٹواری اس کو خانہ کاشت سے فرد بے جاری کرتا ہے۔ جو نیا آدمی اس پراپرٹی کو خریدتا ہے، اب جب اس نے خانہ کاشت کا فرد بے ساتھ لگا کے وہ پراپرٹی خرید لی، تو جب وہ آگے اس کے نام پر انتقال ہوگا تو اس نئے مالک کے نام بھی جو انتقال ہوگا وہ خانہ ملکیت میں نہیں ہوگا بلکہ خانہ کاشت میں ہوگا۔ لیکن اس طرح ہوگا کہ خانہ کاشت میں اس کا جو انتقال ہوگا وہ بطور مشتری ہوگا۔ مشتری کا مطلب ہوتا ہے کہ خریدنے والا، تو جو اس کا انتقال ہوگا وہ بطور مشتری ہوگا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مالک تو ہے لیکن یہ پراپرٹی ابھی پراپرلی کسی کورٹ سے اس کی پارٹیشن نہیں ہوئی، تو جتنے جوائنٹ اونرز ہیں وہ اس پراپرٹی کے سب مالک ہیں، تو لہٰذا جب تک یہ پراپرٹی پراپر تقسیم نہیں ہوگی تب تک اس آدمی کا نام خانہ کاشت میں موجود رہے گا۔ اور جو بیچنے والا ہے
چاہے اس کا حصہ اگر 2 کنال تھا وہ 2 کنال پوری بھی بیچ رہا ہے تب بھی اس کا نام خانہ ملکیت میں موجود رہے گا۔ اس کا نام خانہ ملکیت سے تب ختم ہوگا جب اس پراپرٹی کی تقسیم ہوگی، تو پھر جب انتقال ہوگا تو دیکھیں گے کہ اس نے تو اتنی بیچ دی، تو اس کے وہ جتنی بھی اس نے بیچی ہے اس کے ٹوٹل ملکیت میں سے وہ لیس کر دی جائے گی۔ تو جب تک وہ پراپر تقسیم نہیں ہوتی اس کا نام خانہ ملکیت میں رہے گا جو پرانا مالک ہے، اور نئے مالک کا نام خانہ کاشت میں رہے گا۔ تو اس طریقے سے جو بھی پراپرٹی خریدی اور بیچی جاتی ہے اس میں خانہ کاشت میں انتقال ہو جاتا ہے، جو کہ آگے چل کر بہت سارے مسائل کا سبب بنتا ہے۔ اب دوسرا سوال تھا کہ کیا جس بھی آدمی کا نام خانہ کاشت میں ہو تو وہ اس پراپرٹی کا مالک تصور ہوگا؟ تو ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ جب بھی کوئی مالک جس کا نام خانہ کاشت میں آ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہے، تو اس کا انتقال جب کیا جائے گا تو وہاں پر لکھا جائے گا کہ یہ جو ابھی جس آدمی کے نام انتقال ہو رہا ہے تو وہ بطور مشتری اس کا انتقال ہوگا۔ مشتری جہاں لکھا جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ خریدار ہے، یہ مالک ہے۔ اگر مالک لکھا گیا، بائع لکھا گیا یا مشتری لکھا گیا تو ان صورتوں میں مطلب یہ ہوگا کہ اس آدمی نے یہ پراپرٹی خرید لی ہے، لہٰذا اب وہ اس پراپرٹی کا مالک ہے۔ لیکن اگر خانہ کاشت میں کسی آدمی کا نام لکھا ہوا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے کہ بطور کاشتکار، تو کاشتکار کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کی پراپرٹی عارضی طور پر کسی رینٹ وغیرہ کے بدلے میں اس کو کاشت کر رہے ہیں، آپ مالک نہیں بن گئے، بطور کاشتکار وہاں پر قابض ہیں اور اس پراپرٹی کو کاشت آپ کر رہے ہیں، آپ اس میں قطعاً مالک نہیں ہیں۔ اس لیے جو بھی آدمی خانہ کاشت میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ مالک بن گیا۔ مالک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے وہ پراپرٹی خریدی ہو اور اس کا انتقال بھی بطور مشتری اس خانہ کاشت میں ہوا ہو۔ ادروائز اگر وہ بطور کاشتکار لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پراپرٹی کا مالک نہیں ہے بلکہ بطور کاشتکار اس پراپرٹی کو استعمال کر رہا ہے، اور جو اصل مالک ہے جس کا نام خانہ ملکیت میں موجود ہے وہ جب چاہے اس سے اپنی پراپرٹی خالی کروا سکتا ہے، کیونکہ مالک وہی ہے جو اصل جس کا نام خانہ ملکیت میں موجود ہے۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو کہ خانہ کاشت میں نام کیسے آ جاتا ہے، اور خانہ کاشت میں موجود کیا ہر شخص جس کا نام بھی خانہ کاشت میں ہوگا وہ مالک ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو اپنے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل ہاؤس آف جسٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔